السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے فجر کی پابندی، اور کل ہم نے جس ٹاپک پہ بات کی تھی وہ جو ہمارا ٹاپک تھا وہ تھی نماز۔ تو الحمدللہ کل ہم نے جانا کہ نماز کیا ہے، نماز ہماری زندگی میں کیوں امپورٹنٹ ہے، اور نماز کی وجہ سے ہماری زندگی میں ڈسپلین کیسے بنتا ہے۔ تو آج ہم جانیں گے کہ فجر کی پابندی کیوں اتنی امپورٹنٹ ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح ربی زدنی علما۔ دیکھو، کبھی کبھار ہر انسان کی الگ الگ رائے ہوتی ہے، لیکن زیادہ تر لوگوں کو ایک نماز پورے 5 وقت کی نمازوں میں ایک نماز بہت بھاری لگتی ہے۔ ہاں، وہ نماز کون سی ہے؟ وہ ہے صلاۃ الفجر۔ لیکن آج ہم جس چیز پر بات کریں گے وہ کیا تھی؟ ہماری فجر کی پابندی تھی۔ لیکن میں آپ کو ابھی جو بات بتانے لگا ہوں یہ آپ کو غور سے سننا ہے۔ آپ لوگوں کو 3 چیزوں کو اوائڈ کرنا ہے، جس کی وجہ سے آپ 100% ڈیم شور، آئی ایم 100% ڈیم شور کہ آپ انشاءاللہ ایک ویک کے اندر فجر کی پابندی اسٹارٹ کر سکتے ہو۔ تو وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ سب سے پہلی چیز ہے آپ کو عشاء کی نماز باجماعت مسجد میں ادا کرنی ہو، یا پھر اگر آپ کوئی خصوصی کام کی وجہ سے آپ دور تھے یا کہیں پر تھے، آپ عشاء ادا نہیں کر سکے، تو آپ کو عشاء گھر میں آتے ہی عشاء نماز ادا کرنی ہے اور اللہ سے دعا کرنی ہے کہ یا اللہ، میں تیرا محتاج ہوں۔ ہم تو اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں، اتنے کہ ہم اللہ کی مرضی کے بغیر ایک سانس بھی نہیں لے سکتے۔ وہی بات ہم اللہ سے کہہ کر دعا کریں گے، یا اللہ میری کیا مجال میں کچھ کام کر سکوں، یا اللہ یہ میں دعا کر رہا ہوں، یہ بھی تیری عطا کرتی توفیق ہے، مجھے کل صبح فجر کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اور یہ خصوصی دعا کر کر آپ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں گے، کیونکہ بے شک نماز سے ذریعے مدد حاصل کی جا سکتی ہے، اسی لیے آپ مدد حاصل کرو گے۔ اور دوسری چیز یہ ہوگی کہ آپ فوراً عشاء کے بعد اگر آپ کا کوئی امپورٹنٹ کام نہیں ہے تو آپ سونے کی فکر کرو گے، نہ ہی آپ یوزلیس ٹاکس کرو گے، نہ ہی آپ یوزلیس کاموں میں شریک ہوں گے۔ حتیٰ کہ آپ کا ایک لمیٹڈ ٹائم ہونا چاہیے کہ اگر آپ کا بیڈ ٹائم ہو گیا تو آپ سیدھے اپنا فون کہیں دور پر رکھو گے اور جا کر سو جاؤ گے۔ تو یہ ہو گئی دوسری چیز۔ ابھی تیسری چیز پر آتے ہیں۔ تیسری چیز یہ ہے کہ آپ کو اپنا فون کہیں پر دور رکھنا ہے، اور آپ کو دیکھو، جب بھی آپ کا سلیپ سائیکل ڈسٹرب ہوتا ہے یا پھر چینج ہوا ہوتا ہے نا، آپ صبح رات بھر جاگ رہے ہو، دن بھر سو رہے ہو، تو اگر آپ کو سلیپ سائیکل واپس سے ریسیٹ کرنا ہوتا ہے تو آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ 3 الارمس لگانے ہوں گے۔ ایک آپ کی آدھی نیند میں، یا لگ بھگ آپ اگر 12 بجے سو گئے تو آپ کو 2:30 بجے ایک الارم لگانی ہے، اور آپ اٹھو گے پھر واپس سے سو جاؤ گے۔ پھر آپ کو ایک الارم لگانی ہے 3:30 بجے کی، 3:30 یا 4 بجے کی۔ پھر آپ کا مائنڈ کیا ہوگا؟ ڈسٹرب ہوگا۔ پھر آپ کو یاد آئے گا میں فجر کے لیے الارم لگایا تھا، پھر آپ تھوڑی آنکھ لگاؤ گے، پھر آپ ایک الارم لگاؤ گے آپ کی فجر کی نماز سے ٹھیک 20 یا 30 منٹس بیفور۔ اس طرح آپ یہ 3 چیزوں سے فالو کرتے ہیں۔ دیکھو، فجر ہر شخص کے لیے بھاری نہیں ہوتی، فجر صرف 2 لوگوں کے لیے بھاری ہوتی ہے۔ ایک جو رائے حق سے غافل ہے، دوسرا منافق کو عشاء اور فجر بہت بھاری ہوتی ہے، کیونکہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان ثقل الصلاة علی المنافقین صلاة العشاء صلاة الفجر۔ منافقین پر سب سے بھاری نماز عشاء اور فجر کی ہے۔ تو الحمدللہ نہ آپ نہ میں منافق ہیں، اور الحمدللہ ہم ایمان والے ہیں۔ کوشش کرو کہ انشاءاللہ تعالیٰ، ابھی تو رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، آپ سحری کریں گے اور اب 30 دن میں فجر بنا مس کیے آپ پڑھ لو گے، لیکن آپ کو کوشش کرنا ہے کہ رمضان کے بعد بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ 101% آپ فجر کی پابندی کرو گے۔ ابھی دوسری چیز پر آتے ہیں، فجر کی پابندی سے آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ دیکھو، فجر کی پابندی کرنے سے آپ کو، میرے پرسنل ایکسپیرینس سے بتاتا ہوں، ایک فائدہ بہت ہوگا۔ آپ کو ایک پرفیکٹ سلیپ سائیکل ملے گا،
دوسری چیز، آپ جتنا اڈلٹس کے لیے 5 to 6 آورس سلیپ کافی ہے. اگر آپ اتنی سلیپس لیتے ہو تو آپ سارا دن انرجیٹک رہو گے، آپ اپنے کاموں میں کانسنٹریٹ کر پاؤ گے، فوکس رہو گے، آپ کانفیڈنٹ رہو گے. اگر آپ فجر نہیں پڑھتے، اوور سلیپ کرتے ہو، تو آپ ظاہر سی بات ہے کہ آپ نہ سارا دن اپنے آپ کو گلٹ میں رہو گے کیونکہ آپ نے فجر مس کر دیے. آپ نے آپ کو ایک بھاری لگے گا، سارا دن نیند کا غلبہ رہے گا. اسی لیے فجر کا اپنی زندگی میں ہونا بہت ضروری ہے. اب آتے ہیں ریپلیسمنٹ ماڈل کی طرف. ریپلیسمنٹ ماڈل کیا ہونی چاہیے؟ ہمارا ریپلیسمنٹ ماڈل ہونا چاہیے کہ رات میں ہم جب سوئیں اللہ سے دعا کر کر سوئیں، سورہ ملک پڑھ کر سوئیں، اور 4 خل، آیت الکرسی، سورہ فاتحہ، اور اسی طرح سے دعائیں کر کر اللہ تعالیٰ کی ذکر کرتے ہوئے سوئیں، نہ کہ ریل سکرول کرتے ہوئے، نہ کہ گانے سنتے ہوئے. صرف صبح کی نماز نہیں، یہ ایمان ایک ٹیسٹ ہے، یہ ایمان کا ٹیسٹ ہے. ہم دنیا میں آئے ٹیسٹ دینے کے لیے، تو ہمارا ٹیسٹ ہمیں اس مطابق دینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو بھی لگے کہ بندے کی طرف سے بھی کچھ ایفرٹ ہو رہا ہے نا. اور ایک امپورٹنٹ سی بات ہے، ہم کیوں اتنا غافل ہو رہے ہیں؟ دیکھو، یہ سوچنے کی بات ہے. امام صاحب یعنی مؤذن پکار رہے ہیں کہ الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم، آؤ نماز کی طرف، بے شک نماز نیند سے بہتر ہے. حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف. حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ دن میں 5 وقت ایسا نظام بنائے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو بلاتے ہیں کہ آؤ کامیابی کی طرف، لیکن ہم ہیں کہ نماز کو ٹال کر بھی کامیابی ڈھونڈنے میں لگے ہیں. جو اللہ کے لیے، آخری بات کرتا ہوں، جو اللہ کے لیے اپنی نیند قربان کرتا ہے، اللہ اس کو پوری زندگی میں برکت عطا کرتا ہے، اور وہ شخص اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے جو اللہ کے لیے اپنی خواہشات کو ٹالتا ہے. تب تک کے لیے اللہ تعالیٰ اس ماہ رمضان کو ہم سب کو بھرپور عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.